بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ ضحاک اور مقاتل رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہود کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تعریف ہم سے بیان کیجئے، کیونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ آپ نہیں بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس جنس سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ سونے کا ہے، تانبے کا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا پیتا ہے، وہ دنیا میں کس کا وارث ہے اور اس کا وارث کون ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل کی اور یہ سورت خاص اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ یہ ہے، تم فرماؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں۔ اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری ذمہ داری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں، میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ وہ چرواہا دنیا و مافیہ سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، مومن ہونے کی بجائے کافر ہو گیا۔ خبردار آئندہ ایسی لا یعنی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو، اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک بک رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے ذمہ داری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو، کمزوری محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے بری ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام،
یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے کمالات کی بارش برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے، بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس حکایت سے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تک چرواہے کی کیفیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عشق حقیقی کا حال ہے، اگر واقعتاً کسی کو ایسا حال عشق حقیقی نصیب ہو تو معذور ہوگا، بلکہ عشق میں ڈوبی اس کیفیت سے اللہ کی رضا و قرب کی امید رکھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم ہوتے ہوئے اس کے احکام جاننے اور سننے کے باوجود ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص لازم آ رہی ہو اور کوئی متنبع شریعت عالم یا داعی اسے گستاخی یا گناہ سے روکے، تو یہ لوگوں کے دل توڑنا یا اللہ سے دور کرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ مسئلہ اور حقیقت جاننے کے بعد ایسے کلمات واقعتاً گستاخی کہلائیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔